السلام علیکم ناظرین، سیاست کے اس خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر مفتی محمد سعید، جنہوں نے مسلم غالب آبادی والی ریاست کشمیر میں بی جے پی کے ساتھ ناممکن مخلوط حکومت قائم کی تھی، انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے چند ہی گھنٹوں بعد ان کی پارٹی پی ڈی پی نے ان کی دختر محبوبہ مفتی کو ان کا جانشین منتخب کر لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب نے جموں کشمیر میں اپنی قیادت کے ذریعے لوگوں کے زخم مندمل کرنے کی حکمت عملی اختیار کی تھی اور بلا لحاظ سیاسی وابستگی اپنے مداح پیدا کیے تھے۔ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کو وزیر اعظم نے تدفین میں مرکز کی نمائندگی کے لیے روانہ کیا ہے۔ ان کی نماز جنازہ شہر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں ادا کی گئی، جس میں سینکڑوں سوگواروں نے شرکت کی۔ نماز جنازہ ان کے سابق بااعتماد ساتھی نعیم اختر کی امامت میں ادا کی گئی اور تدفین پورے سرکاری اعزازات کے ساتھ ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں عمل میں آئی۔ سابق ریاستی وزرائے اعلیٰ عمر عبداللہ اور غلام نبی آزاد نے بھی تدفین اور نماز جنازہ میں شرکت کی۔ دونوں اپوزیشن قائدین اور مفتی سعید کے فرزند مفتی تصدق نے جنازے کو کاندھا دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ اور ریاستی گورنر این ووہرا نے ان کی قیامگاہ پر پہنچ کر سوگوار ارکان خاندان کو پرسا دیا۔ ان کے انتقال کے چند ہی گھنٹوں بعد 28 رکنی پی ڈی پی مقننہ پارٹی نے متفقہ طور پر محبوبہ کو اپنا قائد منتخب کر لیا۔ حیدرآباد ہائی کورٹ کی جانب سے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے الیکشن کی انتخابی مہم کی مدت کو بحال کرنے پر سیاسی جماعتوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ ہائی کورٹ نے انتخابی عمل 15 دن میں مکمل کرنے سے متعلق حکومت کے احکامات معطل کرتے ہوئے سابقہ طریقہ کار کے مطابق 21 تا 28 دن میں انتخابی عمل مکمل کرنے ریاستی الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے۔ حکومت تلنگانہ نے بلدی قانون میں ترمیم کرتے ہوئے صرف 15 دن میں انتخابی عمل مکمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس سے انتخابی مہم کی مدت گھٹ کر صرف 7 دن رہ گئی تھی۔ اس فیصلے پر ماہرین قانون کی جانب سے بھی اعتراضات کیے گئے اور سیاسی جماعتوں نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے وضاحت طلب کی اور سابقہ طریقہ کار کو بحال کرنے کی ہدایت دی تاکہ سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم کے لیے مناسب وقت مل سکے۔ ہائی کورٹ کی یہ ہدایت سابق کانگریس رکن اسمبلی ایم ششیدر ریڈی کی جانب سے جی او کے جواز کو چیلنج کرتے ہوئے داخل کردہ پی آئی ایل کی اساس پر سامنے آئی ہے۔ واضح ہے کہ حکومت نے جی او جاری کرتے ہوئے قانون میں ترمیم کی تھی، جبکہ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس طرح کی قانونی ترمیم کا اختیار ریاستی کابینہ یا اسمبلی کو ہے۔ کسی قابل فرد کی اگر ہمت افزائی ہو تو اس کے لیے اچھا مقصد حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ فرحین کوثر کا معاملہ ایسا ہی ہے، جن کی قابلیت کے پیش نظر ان کے افراد خاندان نے ہمت افزائی کی اور یہ لڑکی جونیئر ڈویژن کے جج کے امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ فرحین نے سول جج کے حالیہ امتحانات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ فرحین کوثر کا تعلق شہر کے معروف تجارتی گھرانے سے ہے، جہاں اب فرحین کے بشمول 2 جج ہو گئے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی بھی جج ہیں۔ فرحین کے والد جناب محمد عبد الرزاق نے، جو رزاق انٹرپرائزز دیوان دیوری کے مالک ہے، اپنی بیٹی کی کامیابی پر مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اللہ نے اسے پورا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں جو توقعات اپنی بیٹی سے وابستہ تھیں، ان توقعات پر ان کی ہونہار لڑکی کھڑی اتری۔ فرحین نے سلطان العلوم ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر انتظام غلام احمد کالج آف لاء سے قانون کی تعلیم پائی۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ فرحین کے والد عبد الرزاق خود بھی قانون کی تعلیم میں پوسٹ گریجویٹ ہیں اور وہ قانون میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے مجوزہ انتخابات میں پرانے شہر کے حلقوں میں دلچسپ مقابلے کا امکان ہے۔ گزشتہ عام انتخابات کے برخلاف اس مرتبہ کانگریس پارٹی نے پرانے شہر میں اپنی طاقت کو دوبارہ اکٹھا کرنے کے لیے سرگرم ہو چکی ہے۔ پرانے شہر کے کئی علاقوں میں کانگریس قائدین کے کامیاب دوروں اور پارٹی میں شمولیت کے بڑھتے رجحان کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پرانے شہر کے کئی حلقوں میں مجلس اور کانگریس کا راست مقابلہ ہوگا۔ کانگریس ہائی کمان نے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کو واضح طور پر ہدایت دی ہے کہ وہ پرانے شہر میں اپنی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہ رکھیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب پرانے شہر میں کانگریس مستحکم تھی اور حیدرآباد کی پارلیمنٹ نشست پر کانگریس کا قبضہ تھا، لیکن مقامی سیاسی جماعت سے وقتاً فوقتاً درپردہ مفاہمت اور دوستی نے پرانے شہر میں پارٹی کی بنیادوں کو کمزور کر دیا۔ کانگریس ہائی کمان نے گریٹر انتخابات میں پوری شدت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں انچارج جنرل سیکریٹری ڈی وجے سنگھ گریٹر حیدرآباد کے قائدین سے ربط میں ہیں اور وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد جو دنیا بھر میں اردو زبان کے مرکز کی حیثیت سے اپنی شناخت رکھتا ہے، لیکن جب سیاسی مفادات کی تکمیل کا مرحلہ آتا ہے تو اردو کے ساتھ ناانصافی صاف طور پر دکھائی دیتی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے مجوزہ انتخابات کے لیے شہر میں مختلف جماعتوں کی جانب سے ہورڈنگز اور پوسٹرز کی مہم کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن افسوس کہ اردو داں طبقے کے ووٹ کی اصل دعوے دار جماعت نے خود اردو زبان کو فراموش کر دیا ہے۔ شہر میں اہم مرکزی مقامات پر ٹی آر ایس اور مقامی سیاسی جماعت کے کئی ہورڈنگز اور پوسٹرز آویزاں کیے گئے، جن میں اپنے کارناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے ووٹ کی اپیل کی گئی ہے۔ ٹی آر ایس نے نہ صرف پرانے شہر بلکہ نئے شہر کے علاقوں میں بھی
اردو زبان میں ہورڈنگز اور پوسٹرز آویزاں کیے تاکہ اردو داں طبقے کی توجہ مبذول کی جا سکے۔ ٹی آر ایس کا یہ اقدام یقیناً قابل ستائش اور حکومت کے اس وعدے کی تکمیل ہے جس میں اردو کی ترقی کا یقین دلایا گیا ہے۔ برسر اقتدار پارٹی نے حکومت کی مختلف اسکیمات پر مشتمل پوسٹرز اور ہورڈنگز میں اردو زبان کو مناسب نمائندگی دی جس کا اردو دان طبقے کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ مجوزہ بلدی انتخابات کے پیش نظر حسب روایت ہر سیاسی جماعت اپنے گمراہ کن بیانات اور وعدوں کے تحت عوام کو ہتھیلی میں جنت دکھانے میں مصروف اور سرگرم عمل نظر آ رہے ہیں۔ بالخصوص حکمراں جماعت ٹی آر ایس اور اس کی حلیف مقامی جماعت مجلس ناراض اور بیزار عوام کو دوبارہ استوار کرنے کے لیے نت نئے وعدوں کی بوچھار میں پوری طرح منہمک دیکھے جا رہے ہیں۔ قائد تلگو پارٹی جناب علی بن ابراہیم مسقطی انچارج اولڈ سٹی نے حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے سربراہ کے چندرشیکھر راؤ سے استفسار کیا کہ انہوں نے کتنے وعدوں کو عملی جامہ پہنایا، جبکہ مزید خوش آئند بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار سنبھالتے ہی کے سی آر جھوٹے پروپیگنڈوں اور گمراہ کن بیانات اور وہ اعلانات میں پیشرو وزیر اعلیٰ پر خاص سبقت حاصل کر لی ہے۔ ایسٹ زون پولیس نے آج امبرپیٹ کے بختما کنٹا سلم علاقے میں کارڈنیٹ سرچ آپریشن کیا جس میں مشتبہ افراد کو حراست میں لیتے ہوئے گاڑیاں اور آٹوز ضبط کر لیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ایسٹ زون ڈاکٹر وی رویندر کی قیادت میں پولیس ٹیم نے آج بختما کنتا علاقے میں شام 5 بجے اچانک کارڈن سرچ آپریشن کرتے ہوئے گھر گھر تلاشی لی۔ پولیس نے اس آپریشن کے دوران 35 گاڑیاں جس کے دستاویزات موجود نہیں تھے ضبط کر لیا اور ایک راڈی شیٹر اور 8 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر انہیں امبرپیٹ پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔ غیر قانونی طور پر گھریلو پکوان گیس کی ریفلنگ میں استعمال کیے جانے والے 16 LPG گیس سلنڈرز کو بھی پولیس نے برآمد کر لیا۔ ڈی سی پی رویندر نے بتایا کہ عوام میں احساس تحفظ کو فروغ دینے کے لیے دونوں شہروں میں کارڈن سرچ آپریشن وقفے وقفے سے کیے جا رہے ہیں۔ گوپالاپورم پولیس نے ایک عادی مجرم کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے مسروقہ طلائی زیورات، موٹر سائیکل اور دیگر اشیاء برآمد کر لیے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس نارتھ زون پرکاش ریڈی نے بتایا کہ 40 سالہ حسین خان ساکن وینکٹ ریڈی ٹاؤن شپ چودھری گوڑا ضلع رنگا ریڈی ایک عادی مجرم ہے اور اس نے سابق میں طلائی چین کی رہزنی، قفل شکنی کے ذریعے مکانات میں سرقے اور موٹر سائیکلوں کے سرقے بھی ملوث ہے۔ 2007 میں حسین خان گونڈلا کنٹا پولیس کی جانب سے درج کیے گئے سرقے کے مقدمے میں 2 ماہ کی سزا ہوئی تھی لیکن جیل سے رہا ہونے کے بعد دوبارہ سرگرم ہو گیا اور وارداتوں میں ملوث ہونے لگا۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ گرفتار مجرم اکثر خواتین کو اپنا نشانہ بناتے ہوئے ان کے گلے سے طلائی چین اڑا لیا کرتا تھا۔ نارتھ زون ڈی سی پی پارٹی کے عہدیداروں نے حسین خان کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے 10 تولے مسروقہ طلائی زیورات، 6 تولے چاندی، کار اور ایک موٹر سائیکل جس کی مالیت 7 لاکھ بتائی جاتی ہے برآمد کر لیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔